أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعائے سلامتی امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، وحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين، وادخلنا الجنة من باب الحسين، وجعلنا من الباكين في عزاء الحسين، وجعلنا في كل عام وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة في زوار الحسين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين فقالوا سلام عليكم ادخلوا الجنة. فقال سبحانه وتعالى في القرآن أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات على محمد وآل محمد. آج نے کم قدر مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جن دو آیتوں کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا. سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور اس سورہ کے خواص کے اعتبار سے ایک خاصیت جو اس سورہ کی بیان کی جاتی ہے، جو علماء بیان فرماتے ہیں، اور کئی بار مرحوم علامہ طالب ظہری صاحب سے بھی اس کا تذکرہ سنا، اور موجودہ دور کے اعتبار سے شاید بہت پریکٹیکل بھی ہے. اس لیے ایک کام کی بات، ظاہراً احادیث کے اندر تو یہ چیز نظر نہیں آئی، لیکن جو علماء کی پریکٹس قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے اور قرآن سے آگہی اور قرآن سے قربت کے اعتبار سے ہے. کچھ قرآن کے سورہ ہیں کہ جن کے خواص ہیں مختلف چیزوں کے اعتبار سے، مثلا جیسے سورہ مبارکہ واقعہ یا سورہ مبارکہ یاسین. پیغمبر کے اصحاب کی بے شمار روایتیں موجود ہیں. مالک بن نویرہ ایک مشہور صحابی ہیں جن کو شہید کیا گیا. جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ پیغمبر کے وصال کے بعد آپ کا وظیفہ بند کر دیا گیا اور وظیفہ بند ہونے کے باوجود بھی آپ مطمئن تھے
آپ کو رزق کی کوئی پریشانی نہیں تھی، آپ کو کوئی اور ٹینشن نہیں تھی، ایسا کیا نسخہ آپ کے پاس تھا کہ پیغمبر کے وصال کے بعد اس شدید حالت کے اندر کہ جب آپ کی مخالفت پہ لوگ تھے، اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ کسی سے تقاضا نہیں کیا، کسی سے کچھ مانگا نہیں؟ کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا، اس کو میں اپنی زندگی میں ہمیشہ عمل کیا کرتا تھا۔ وظیفہ کیا تھا؟ کہ پیغمبر نے مجھے سورہ مبارکہ واقعہ پڑھنے کی تعلیم دی تھی کہ سورہ واقعہ پڑھا کرو، پروردگار عالم تمہارے رزق کے اندر تنگی نہیں لے کر آئے گا۔ اسی انداز سے بے شمار قرآن کے سورے ہیں جن کے خواص ہیں، کچھ خاصیتیں ہیں، ان میں سے ایک سورہ مبارکہ نحل۔ سورہ مبارکہ نحل کے اعتبار سے یہ ہے کہ پروردگار عالم اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے زندگی کے اندر 70 قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، جس میں کم ترین بیماری جذام اور برس، دھبے کی بیماری، اسی طرح کی مختلف بیماری جو ہوتی ہے پروردگار اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ تو روایت کے جملے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو علماء کی پریکٹس رہی ہے کہ رزق کے اعتبار سے خاص طور پر سورہ مبارکہ نحل کو ریکمنڈ کیا کرتے تھے، اور خصوصاً علامہ طالب غوری کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا کہ یہ خاصیت سورہ مبارکہ نحل کے اعتبار سے بیان کیا کرتے تھے کہ نجف کے علماء اور قدیم علماء جو ہے وہ سورہ مبارکہ نحل کو پڑھا کرتے تھے اور اس سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ انتہائی مشہور و معروف سورہ ہے، اور اس سورہ کی خاصیت اس عنوان سے بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے دوسرے سورہ مبارک سے کہ پروردگار عالم نے انسان کی زندگی کا پورا ایک سرکل اس کے اندر بتایا ہے۔ انسان جب پیدا ہوا، زندگی کو گزارا، اور زندگی گزارنے کے بعد جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں واپس لوٹا، کم و بیش 100 سے زیادہ آیتیں، بلکہ غالباً 150 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور ایک پارے پر تقریباً یہ مشتمل سورہ ہے۔ لیکن خصوصیات کے اعتبار سے ابتداءً پروردگار عالم حضرت حجت کا تذکرہ اس انداز سے کر رہا ہے، قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، آمادہ ہو جاؤ، یا حضرت بعض روایت کی بنیاد پر حضرت حجت کا ظہور ہونے والا ہے، آمادہ ہو جاؤ۔ اور پھر جو پروردگار عالم نے انسان کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا تذکرہ پروردگار عالم نے سورہ کے اندر کیا ہے۔ ایک ایک چیز جو پروردگار عالم نے انسان کی زندگی کے اندر رکھی ہے۔ پروردگار عالم نے زمین پر سمندر کو بہایا، سمندر کے کیا فوائد ہیں قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے اس میں۔ سمندر کے اندر مچھلی ہے لحمن طریہ، قرآن نے کوٹ کیا کہ تازہ ترین گوشت ہے جو پروردگار عالم نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ پھر جانوروں کو جو پروردگار عالم نے پیدا کیا، ان جانوروں کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ لیحملوا اثقالکم، ان کو پروردگار عالم نے اس لیے بھی پیدا کیا کہ بہت سارے ایسے ہیں جو تمہاری غذا کا سبب بنتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو تمہیں دودھ دیتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو تمہاری زندگی میں تم سوچتے ہو کہ ان کا کیا کام۔ خود قرآن نے کوٹ کیا ہے ابتدائی آیتوں کے اندر کہ والخیل والبغار والحمیر، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، بعض اوقات انسان دیکھتا ہے سوچتے ہیں ان کا کیا کام۔ قرآن کوٹ کرتا ہے یہ اس لیے ہے کہ لیحملوا اثقالکم، تاکہ تمہارے سامان کو اٹھا کر ایسی جگہ پر لے کر جائے جہاں پر تم مشقت کے باوجود بھی لے کر نہیں جا سکتے۔ تو پروردگار عالم نے کسی چیز کو بھی عبث پیدا نہیں کیا۔ یہ ابتدائی حصہ ہے اس سورہ کا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں پروردگار عالم انسان کی زندگی کی مختلف نوعیتوں کو بتاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو بات پروردگار عالم نے کوٹ کی ظاہری اعتبار سے انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے، اور اس کے بعد انسان کی زندگی کے دوسرے مراحل کی بات کی۔ اسی سورہ کی آیت ہے جو آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ پروردگار وہ ہے یخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسا پیدا کیا کہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور پھر اسی سورہ کے اندر ذرا آگے بڑھ کے قرآن کریم اس انداز سے کوٹ کرتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تقریباً 100 کے بعد کی آیت ہے کہ پروردگار عالم جب تم پیدا ہوئے اس انداز میں تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور زندگی کا آخری مرحلہ تمہارا کیسا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی بڑی پریکٹیکل ایک چیز ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں بعض اوقات وہ افراد کے جو ہوش و حواس کے اندر ساری چیزوں کے یکجا ہونے کے ساتھ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہے، ہم نے بھی مشاہدہ کیا، بے شمار ایسے افراد ہیں جو زندگی کے ایک ایسے مرحلے پر پہنچتے ہیں کہ جب بزرگی آ جاتی ہے، بستر علالت پر موجود ہوتے ہیں، اور اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کانشیس لیول نہیں ہوتا، اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بڑھاپا اس قدر طاری ہوتا ہے کہ انسان، جو ایک مثال عام طور پر دی جاتی ہے کہ بوڑھے اور بچے کا فرق انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، کیفیت وہی ہوتی ہے جو بچپنے والی کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن نے اس کو کوٹ کیا کہ وَمِنْهُمْ، تم میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، جن کو پروردگار عالم پلٹا دیتا ہے، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، عمر کے اس حصے کی جانب، اس دہانے کی جانب، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ عِلْمٍ بَعْدَ شَيْئًا، کہ وہ کچھ نہیں جانتے، ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود اب ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں جانتے۔
یہ زندگی کا پورا سائیکل پروردگار عالم نے اس قرآن کے سورے کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی جو فانی زندگی ہے اور کچھ سالوں پر محیط ہے، اس کو اس انداز سے انسان گزارے کہ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو اس کا استقبال ہو۔ قرآن نے اس کو بھی کوٹ کیا، سورہ مبارکہ النحل، جو میں نے ابتداً آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی، تمہید کے اندر چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ اب اس جملے کو اگر آپ سنیں قرآن کریم کے تو یقیناً لطف آئے گا کہ پروردگار عالم اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو کس انداز سے استقبال کیا کرتا ہے، اور یہ نسخہ خود اہل بیت اطہار نے بتایا ہے۔ 32 نمبر کی آیت ہے، قرآن کریم ارشاد فرما رہے ہیں، دو طبقوں کو پروردگار عالم نے ایڈریس کیا۔ 28 نمبر کی آیت میں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، کفر کیا، ان کا استقبال کیسے ہوگا، اور وہ افراد کے جو پاکیزہ ترین حالت میں محبت اہل بیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں گئے۔ قرآن ان کو کوٹ کر رہا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ملائکہ روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں اور پاکیزہ ترین حالت میں انہیں وصول کرتے ہیں۔ پاکیزہ ترین حالت کیا؟ ایمان کے ساتھ، اہل بیت کی محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب وصول کرتے ہیں انہیں پاکیزہ ترین حالتوں کے اندر؟ فقالوا سلام علیکم، تو اب ملائکہ ان لوگوں کو کہ جو محبت اہل بیت سے سرشار ہوتے ہیں، جو ایمان باللہ سے سرشار ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں فقالوا سلام علیکم، تم پر خداوند متعال کی سلامتی ہو۔ یعنی انسان اپنے کردار کو اس انداز سے بنا کر لے کر جائے کہ ملائکہ کی سلامتی کا حقدار ہو پائے۔ اور اس کے بعد ملائکہ کہتے ہیں ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، جس طریقے سے تم جانا چاہتے ہو تم چلے جاؤ، خداوند متعال نے تمہارے لیے جنت کو سجا کر رکھا ہوا ہے۔ دوسری آیت جو آپ کی سماعتوں کی نظر کی، آیت نمبر 97، کہ انسانی زندگی گزارنے کے بعد انسان اس مرحلے پر آئے کہ پروردگار عالم اسے حیات جاویدانی دے، یہ زندگی ایسے گزار کر جائے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو شخص بھی چاہے مردوں میں سے ہو، من ذکر او انثی چاہے عورتوں میں سے ہو، عمل صالح انجام دے، صالح اچھے اعمال کو انجام دے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو قرآن کہتا ہے وہ مومن ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، امان کے اندر ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پروردگار عالم اسے حیات طیبہ عطا کرے گا، ایک حیات جاویدانی عطا کرے گا۔ کس چیز کے بدلے میں؟ کہ اس عمل کے بدلے میں جو عمل زندگی کے اندر انجام دیا تھا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو بہترین عمل زندگی کے اندر انجام دیا تھا پروردگار اس کے بدلے میں حیات جاویدانی عطا کرے گا۔ کہ انسان دنیا سے چلا گیا اس کے بعد بھی اس کا نام باقی رہے گا، انسان دنیا سے چلا گیا اس کے بعد بھی اس کا کردار باقی رہے گا۔ اب یہ جو انسانی زندگی کا سائیکل ہے، بہت ہی مختصر گفتگو ہوگی، خواہش ہے کہ نہج البلاغہ کے کچھ جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ امیر کائنات نے زندگی کو کس انداز سے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسانی زندگی ہے کیا۔ ابتداءً جو جملہ معصوم کا بڑی تکرار کے ساتھ ملتا ہے اور تقریباً ہر معصوم کا ملتا ہے، نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں اور معصومین کی روایت کے اندر باقاعدہ طور پر صراحت کے ساتھ جملے ملتے ہیں کہ آج انسان جب صاحب ثروت ہوتا ہے، آج انسان کچھ حاصل کر لیتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ مختلف ہو جاتا ہے۔ ائمہ اطہار نے اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کر کے ایڈریس کر کے کہا ہے، اور یہی جملے خود ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس وقت تھے کہ جب حضرت سلمان پیغمبر کے پاس موجود تھے۔ حضرت سلمان کی جب ہسٹری بیان کی جاتی ہے تو اس میں حضرت سلمان کا ایک واقعہ بہت مشہور و معروف ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانوائے کس طریقے سے۔ انسان کی پہچان آیا اس کے مال و دولت کے سبب سے ہے، انسان کی پہچان آیا اس کے خاندان کی وجہ سے ہے، انسان کی پہچان اس کے سوشل اسٹیٹس کی وجہ سے، کس وجہ سے ہے؟ سلمان موجود تھے، خلافت اولیٰ کا زمانہ تھا، بلکہ اس سے پہلے پیغمبر کا زمانہ۔ کچھ افراد موجود ہیں تاریخ اسلام، صدر اسلام کے اولین ترین افراد، پیغمبر کے بعد بہت محترم کہلانے والے افراد سلمان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہر ایک اپنا تعارف کروا رہا تھا کہ میرے باپ کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، میں اس کی نسل سے ہوں، میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، میں اس اسٹیٹس کے اوپر ہوں۔ ہر ایک اپنا تعارف کروا رہا تھا، ہر ایک نے اپنا تعارف کروایا اور سلمان کے پاس جا کر کہا کہ اب سلمان تم اپنا تعارف کرواؤ۔ سلمان کی عمر 250 سال سے زیادہ ہے، 350 سال کی زندگی حضرت سلمان نے گزاری ہے، اور جب پیغمبر کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، فارس سے چلے تھے، غلام بنا دیے گئے یہودیوں کی، یہاں تک کہ مدینے پہنچے، مدینے آ کر پیغمبر نے انہیں آزاد کروایا۔ 250 سال کی زندگی گزار چکے تھے، اور جب مدینے کے اندر آ کر پیغمبر نے جب آزاد کروایا تھا تو طریقہ کار یہ تھا کہ جس
یہودی کے پاس جاب کیا کرتے تھے، ہر ہفتے آتے تھے پیغمبر کا مشاہدہ کرنے کے لیے، کیونکہ اپنی آسمانی کتابوں کے اندر پیغمبر کے کچھ خصائص کو پڑھا ہوا تھا۔ جب پیغمبر کے خصائص کو دیکھ لیا، ہر ہفتے آتے یا ہر مہینے آتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آئے اور حضرت سلمان دیکھنا چاہتے ہیں پیغمبر کو، کچھ نشانیاں دیکھ لی، کچھ نشانیاں باقی تھی۔ ایک نشانی باقی رہ گئی کہ پیغمبر کے بازوؤں پر یا پشت پر مہر نبوت دیکھنی باقی رہ گئی۔ یہودی کے بعد سے پہنچے ہیں جاب کرتے ہوئے، یہاں تک کہ پہنچے مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہوئے، معلوم چلا کہ پیغمبر جو ہے وہ مسجد نبوی سے نکل چکے ہیں، بقیع کی جانب گئے، دوڑتے ہوئے پیغمبر کے پیچھے کی جانب گئے، اور جب پیغمبر کے قریب پہنچے تو پیغمبر نے محسوس کیا کہ حضرت سلمان آ رہے ہیں۔ پیغمبر نے اپنی رضا کے دامن کو ہٹایا، اور ایک مرتبہ جب ہٹایا اور دوبارہ ڈال دیا۔ حضرت سلمان دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ سلمان جو آخری نشانی دیکھنا چاہتے تھے دیکھ لی۔ سلمان قریب آئے، سلمان کا استقبال کیا، پیغمبر کی صحبت میں سلمان رہے تو کچھ افراد موجود تھے، ہر ایک نے اپنا تعارف کروایا اور سلمان سے کہا کہ تمہارا تعارف کیا ہے؟ جو انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف معیارات بناتا ہے۔ سلمان یہ جملہ کہتے ہیں کہ تم سب نے اپنے تعارف کروائے، اپنی نسل کے بارے میں بتایا، اپنے کاموں کے بارے میں بتایا، تو میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں غلام تھا، مجھے آزاد کرایا تو محمد مصطفیٰ نے کروایا، میں غریب تھا، مجھے امیر کیا تو محمد مصطفیٰ نے کی، میں گمراہ تھا، مجھے ہدایت دی تو محمد مصطفیٰ نے دی۔ تو میرے کردار کے اندر میرا حسب بھی محمد ہے، میرا نسب بھی محمد ہے۔ اور جب پیغمبر کے پاس لوگ لے کر پہنچے کہ یہ حسب کے بارے میں کہتے ہیں، حسب بھی محمد ہے، نسب بھی محمد ہے، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے پروردگار بھی ویسا ہی اسے تسلیم کرتا ہے، اس کا حسب بھی محمد ہے، اس کا نسب بھی محمد ہے۔ تو وہ انسان جو اپنے معیارات مقرر کرتا ہے، سلمان کا یہ جملہ اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے، تو قدیم زمانے کے اندر یہ طریقہ کار تھا کہ تعارف کروایا جاتا تھا۔ اس بات کو ائمہ طاہرین نے باقاعدہ طور پر فوکس کر کے بتلایا کہ تم میں سے ہر ایک جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، یہ سوچ لے کہ ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے۔ کان بالامس نطفۃ ویکون غدا جیفۃ، اے انسان جب تو کل کچھ نہیں تھا تو ایک نطفہ تھا، نجس قطرہ تھا، وَيَكُونُ غَدًا جِيفَةً، اور جب کل دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو کچھ اور نہیں بننے والا، مردار بننے والا ہے۔ جس کی ابتدا نجس ہو، جس کی انتہا نجس ہو، اسے تکبر کا اختیار کس نے دے دی؟ اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں تو یہ بھی سمجھ لے مولا کائنات کا ہی جملہ نہج البلاغہ کہ لِكُلِّ مُدْبِرٍ اقبال لِكُلِّ مُقْبِلٍ ادبار، ہر آنے والے کے لیے پلٹنا ہے۔ وہ جملہ جو آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں، موت ہر ایک کے لیے لکھی ہوئی ہے، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ کائنات کی محبوب ترین شخصیت جب دنیا میں نہ رہی تو اب کسی کے لیے بقا نہیں ہے، ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک کی باری، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جانے والا ہے، تو ہر آنے والے نے جانا ہے۔ مولا کائنات فرماتے جب ہر آنے والا جانے والا ہے، اب چاہے نعمت ہو، چاہے انسان ہو، چاہے زندگی کی مختلف چیزیں ہوں، جو چیز بھی تمہارے پاس آئی اسے پلٹ جانا ہے واپس۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں وَلِكُلِّ مُدْبِرٍ، اور جو پلٹ گیا، کانا لم یکن، وہ ایسا تھا کہ جیسا تھا ہی نہیں۔ جو چیز انسان کے پاس سے واپس چلی جاتی ہے وہ گویا ایسی ہے کہ تھی ہی نہیں۔ لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ انسان اپنا کردار ایسا بنا کر چلے جائے کہ جانے کے بعد بھی اس کا نام باقی رہ جائے، اس کا چرچا باقی رہ جائے، اور وہ مثال اہل بیت اطہار کی مثال ہے۔ ہر آنے والا چلے جاتا ہے، تاریخ میں کتنے کروڑوں افراد آئے، اربوں افراد آئے چلے گئے، زندگی کے اندر آئے، دنیا سے واپس چلے گئے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے نام اور باقیات تک باقی نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے ناموں کو پروردگار عالم نے اس انداز سے حصار کے اندر رکھا ہوا ہے کہ صدیوں کی صدیاں گزر گئی ہے لیکن نام محمد مصطفیٰ باقی ہے، نام اہل بیت اطہار موجود ہے۔ درود پڑھی محمد والے محمد۔ کہ یہ وہ کردار ہیں جو اس آیت کا مصداق ہے، جو آیت نمبر 97 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، تم میں سے جو عمل صالح انجام دینے والے ہیں ہم اسے حیات طیبہ دیں گے، حیات جاویدانی دیں گے۔ ایک حیات ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک ایسی حیات عطا کریں گے جو جاویدانی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر 201 نمبر کے خطبے کے اندر پروردگار اس انداز سے اپنے معصوم زبانوں کے ذریعے سے کلام ارشاد فرما رہا ہے کہ امیر کائنات یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو در حقیقت اہل بیت کی زبانی پیغام خدا کی صورت میں ہم تک پہنچ رہا ہے کہ تم دوسری دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہو،
اس دنیا کو آباد کرنے کے چکر میں نہ لگ جانا، دوسری دنیا کو آباد کرنے کے چکر میں۔ پروردگار عالم نے تمہیں پیدا کیا دوسری دنیا کے لیے، ایک ٹرانزٹ پیریڈ گزار رہے ہو۔ اب بے شمار افراد ہیں جو ٹریول کرتے ہیں، آپ لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے میں نے یہاں سے ارادہ کیا ہے کہ میں عراق جاؤں گا، اور میری فلائٹ اگر فرض کیجئے دبئی کے ذریعے ہے، اور دبئی ایئرپورٹ پر ہی بیٹھ کر میں اپنا سارا سامان کھولنا شروع کر دوں اور ساری تیاریاں وہیں کے لیے کروں، تو کہا جائے گا کہ معقول نہیں ہے، آپ کا ہدف جو ہے وہ عراق جانا ہے۔ فرض کیجئے آپ ٹرانزٹ پیریڈ کے اندر ہے، کچھ دیر آپ نے رہنا ہے، آپ کا ہدف، آپ کی منزل عراق ہے، لہذا آپ اپنی ساری چیزوں کو یہاں پر نہیں کھولیں گے، یہاں پر بقدر ضرورت چیزوں کا استعمال کریں گے اور بچا کے رکھیں گے باقی چیزوں کے لیے، ڈیسٹینیشن کے لیے۔ یہ انسانی زندگی جو ہے وہ ٹرانزٹ پیریڈ ہے، اور انسان کو جانا ہے ڈیسٹینیشن کی جانب جو آخرت ہے۔ انسان یہاں پر بقدر ضرورت وہ چیزیں استعمال کرے گا کہ جس کی ضرورت ظاہری اعتبار سے ہے، اور وہ چیزیں سیو کرے گا جس کو آخرت میں کام آنا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا نقطہ نظر ہونا چاہیے، اور اس کو مولا نے اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ عجبت لعامر دار الفنا و تارک دار البقاء، کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص کے اوپر کہ جو فانی چیزوں کو آباد کیے جا رہا ہے، و تارک دار البقاء، اور بقا والی چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہے۔ تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ تم ان چیزوں کو آباد کرو جن کو آباد کرنا ہے، اور اس کی زمین کے اندر تاریخ نے واقعات درج کی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک بادشاہ، طریقہ کار تھا اس کا، ایک مملکت تھی کہ جس مملکت کے اندر ہوتا یہ تھا کہ سال کے پہلے دن داخل ہونے والے شخص کو بادشاہ بنا دیا جاتا۔ جب پہلے دن بادشاہ بنا دیا جاتا تھا، آخری دن آتا تھا سال کا، اسے سال کے آخری دن قریب میں بیابان میں جا کر چھوڑ دیا جاتا تھا، جس بیابان کے اندر کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی، کانٹے ہیں، مٹی ہے، دھول ہے، پانی کا نام و نشان نہیں، رہنے کی کوئی جگہ نہیں، گرمی ایسی کہ برداشت کرنا مشکل۔ سال کے پہلے دن آنے والا بادشاہ آخری دن وہ شخص جاتا تھا تو بالکل وہاں پر بلک بلک کر مر جایا کرتا تھا۔ ایک ساتھ داخل ہوئے اس مملکت کے اندر، سال کا پہلا شخص، پہلا فرد بادشاہ بنا دیا گیا۔ حیرت ہے کہ بادشاہ بنا دیے گئے۔ پوچھا کہ کیا طریقہ کار ہے؟ کہا آخری دن دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ سوال کیا کہ کیا ہوتا ہے؟ کہا آخری دن چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ کب میں مشاہدہ کرتا ہوں اس جگہ کا، مشاہدہ کیا، اس جگہ پر انویسٹمنٹ کرنا شروع کی، محل بنا دیا، پانی مہیا کر دیا، سرسبز و شادابی لے کر آ گیا، ہر ضرورت کی چیز وہاں پر پہنچا دی۔ سال کا آخری دن آیا، اسے معزول کیا گیا، پہنچایا گیا اس مقام پر، اور جب وہاں پر پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ حالت مختلف ہے، کیفیت مختلف ہے۔ کہ یہ کیا کیا؟ کہ جب مجھے معلوم تھا کہ مجھے یہاں پر 1 سال رہنا ہے، وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، تو میں اس چیز کو آباد کیے جا رہا تھا کہ جب وہاں پر جاؤں تو پریشانی کے اندر شکار نہ ہو جاؤں۔ بس انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے کردار کو اس انداز سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے کہ جب یہ زندگی گزار کر جائے تو پھر اس انداز سے جائے کہ جہاں پر پہنچ رہا ہے وہاں پر ساری چیزیں موجود ہوں۔ اور یہی قرآن کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے در حقیقت اگر وہاں بھیج رہے ہو تو باقی رہنے والا ہے، ورنہ کچھ باقی رہنے والا نہیں۔ وہی خیر ہے جو تم بھیج رہے ہو اور باقی بچا رہے ہو اپنے۔ اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جو میں نے آیت کی تلاوت کی، آیت نمبر 32، کہ الذین تتوفاہم الملائکہ، کہ ملائکہ جب روح قبض کرتے ہیں پاکیزہ حالت میں، کہ اہل بیت کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، ایمان باللہ ہوتا ہے، فقالوا سلام علیکم، وہ کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر۔ معصوم سے سوال کیا گیا مولا یہ کون سی کیفیت ہے؟ 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کیفیت ہے۔ مولا اپنے چاہنے والے سے ملاقات کے لیے گئے، اور جب مولا نے ملاقات کی تو مولا نے دیکھا کہ بستر مرگ کے اوپر ہے اور کراہ رہا ہے درد سے۔ مولا نے سوال کیا کہ کس کیفیت کو محسوس کر رہے ہو؟ کہا مولا ایسا لگتا ہے کہ موت آ گئی، ایسا لگتا ہے کہ موت آ گئی۔ مولا نے جملہ سنا، مولا نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ موت کی ہولناکی کیا ہوتی ہے؟ کہ مولا جو شدت میں محسوس کر رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ موت اس جیسی ہوگی۔ مولا نے کہا تم نے اپنی موت کی ہولناکی کو دیکھا نہیں ہے۔ پھر مولا نے کہا یاد رکھو موت جب آتی ہے انسان کو تو انسان 2 طرح کی کیفیتوں میں ہوتا ہے۔ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شدت راحت میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، اور ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جس شدت کے اندر کوئی مداوا نہیں ہوتا، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ کہ مولا وہ شدت جس میں راحت ہوتی وہ کیا ہوتی ہے؟ مولا نے کہا کہ اب تم ایک کام کرو کہ میرے جد کا نام لینا شروع کرو، یہاں تک کہ میرے نام تک پہنچو، ہر ایک حجت خدا کو یاد کرو،
ایک مرتبہ پیغمبر خدا کا نام لیا، امیر کائنات کا نام لیا، شہزادی کونین کا نام لیا، یہاں تک کہ ائمہ طاہرین جو تلقین میں بھی پڑھا جاتا ہے، جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو آپ جب وارثین، متعلقین، لواحقین قبر میں اتار رہے ہوتے تو اسمع افہم کہہ کر کیا کہا جاتا ہے کہ سن لو، جان لو، سمجھ لو۔ کیا سمجھ لو؟ کہ اللہ جل جلالہ ربی، اللہ تمہارا رب ہے، وہ محمد رسول، محمد تمہارے رسول ہیں، وعلی امامی والحسن امامی والحسین امامی وعلی ابن الحسین امامی، یہاں تک کہ 12ویں امام تک سے اسلام پہنچاتے ہیں کہ یہ سن لو کہ تمہارا امام کون ہے، تمہارا خدا کون ہے، تمہارا رسول کون ہے۔ وسوال منکر ونکیر حق، منکر نکیر کا سوال حق ہے، والمیزان حق والعدل حق والصراط حق، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ زیارتوں کے اندر بھی پڑھتے، تلقین کے اندر بھی پڑھی جاتی۔ معصوم کا جملہ ہے کہ جب کسی مرحوم کو، جنازے کو زمین میں اتارا جاتا ہے اور اس تلقین کی تلاوت کی جاتی ہے اور ملائکہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے اس کا عقیدہ بتایا جا چکا ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے ماننے والا ہے، لہذا اس سے مزید سوالات کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ روایتیں موجود ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ ہمارے ناموں کا تذکرہ کرنا شروع کرو۔ نام کا تذکرہ کیا، 8ویں امام تک پہنچا۔ امام نے کہا محسوس کر رہے ہو کہ شدت ہے یا راحت ہے؟ کہا مولا راحت ہے، وہ سختی راحت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ کہا اب تمہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے یہ موت کی ہولناکی کیا ہوتی ہے، راحت کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھو جب اہل بیت کا چاہنے والا محبت اہل بیت سے سرشار ہوتا ہے اور اپنے اماموں کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو یہ موت کی ہولناکی کو پروردگار راحت میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ اور پھر اس کیفیت میں جب جان جا رہی ہوتی ہے، اس ایمان کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے خود روایت کے جملے کہ جب کسی مومن کی روح کو قبض کیا جا رہا ہوتا ہے تو 2 ہستیاں تشریف لاتی ہیں، ختمی مرتبہ تشریف لاتے ہیں، امیر کائنات تشریف لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر جو تو ہم سے محبت کیا کرتا تھا اس کے اجر کے بدلے میں ہم تیرا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے کوٹ کیا، فقالوا سلام علیکم، ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر ہماری سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جیسے چاہو جا کر رہو، جنت تمہارے لیے پروردگار عالم نے سجا کر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ انسان ہے کہ جس انسان کو پروردگار عالم نے ایک مختصر سی زندگی دی ہے، اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے۔ اس زندگی کے اندر انسان کوشش کرے کہ اپنی زندگی کو آباد کرے، اخروی زندگی کو آباد کرے اس ظاہری زندگی کے ذریعے سے۔ امام حسن کا بھی جملہ ہے ان المؤمن یتزود والکافر یتمتع، کہ مومن دنیا کے اندر اپنے زاد راہ اور ذخیرے کو جمع کیا کرتا ہے اور کافر اس دنیا کے اندر مال و متاع کے اندر لگ جاتا ہے۔ اور یہی جملے ائمہ طاہرین اس انداز سے بیان فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا کے اندر امیر کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا اور مولا سے نصیحت کو طلب کی، کہا مولا مجھے نصیحت فرمائیے۔ مولا نے چند جامع جملے اس کی سپرد کیے جو انسان کی زندگی کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ یہ پورا انسان کی زندگی کا خاکہ، اسٹرکچر جو انسان کا بنا ہوا ہے زندگی کا، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہو، ایک کیفیت جو انسان کی ہے۔ مولا نے کہا کہ دیکھو ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو دنیا سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں لوگوں کے سامنے لیکن در حقیقت محبت کر رہے ہوتے ہیں، باتیں زاہدوں جیسی کرتے ہیں لیکن کام دنیا کے راغب ہونے والوں کی طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر مولانا نے کہا ایسا نہ ہونا، ایسے نہ بن جانا، خطبہ نمبر 150 کلمات قصار کے اندر ایسے نہ ہو جانا کہ گناہوں سے لوگوں کے سامنے نفرت کا اظہار کرو لیکن خود اسی گناہ کے اندر گرفتار ہو۔ ایسا نہ ہو جانا کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو لیکن اس واعظ و نصیحت سے کوسوں دور نظر آؤ، لوگوں کو عبرت کے واقعات بیان کرتے ہوئے نظر آؤ لیکن خود عبرت سے کوئی عبرت حاصل نہ کرتے ہوئے نظر آؤ۔ اور بالکل ایسا نہ کرنا کہ جب تم لوگوں کے درمیان ہو اپنی عبادت کو لوگوں پر برتر سمجھو، دوسروں کی عبادت کو کمتر سمجھو، دوسروں کے گناہ کو بہت بڑا تصور کرو اور خود اس گناہ کو انجام دیتے ہوئے بہت ہی چھوٹا تصور کرو۔ اور جب پروردگار عالم تمہیں بیمار کرے تو ایسے نہ ہو جانا۔ فرمایا مولا نے کہ جب ان لوگوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے، مولا نے فرمایا کہ جب پروردگار بیمار کر دیتا ہے، امتحان لیتا ہے، یہ بیماری بھی مولا نے کہا کہ اس کا عوض پروردگار عالم دیتا ہے۔ اجر کسی نیکی یا اس عمل کا ہوتا ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے لکھا ہو، لیکن جب کوئی مشکل یا آزمائش ہوتی ہے پروردگار اس کا عوض دیا کرتا ہے۔ کہ جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس بیماری کے عوض کے اندر اس کے گناہوں کو جھاڑ دیا کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا کرتا ہے، اس کی آخرت کے مراحل کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ مولانا نے فرمایا جب بیمار ہو جاتے ہیں ایسے نہ بن جانا کہ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کہ بیمار ہو جاتے ہیں تو خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں،
لیکن جیسے ہی پروردگار عالم صحت دیتا ہے اترانے لگتے ہیں، لاہو لاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آج اپنی زندگی میں ہم کیا دیکھتے ہیں، خصوصاً آج کے ہی دور کے اندر یہ کرونا جو وبا پھیلی ہوئی ہے، بے شمار لوگ گرفتار ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جلد از جلد صحت کاملہ و واجلہ عنایت فرمائے۔ کہ انسان جب گرفتار ہوتا ہے کسی بھی مصیبت کے اندر، کسی بھی بیماری کے اندر، نہ فقط یہ کسی بھی بیماری کے اندر، خدا یاد آتا ہے، عبادتیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی صحت یاب ہوتا ہے زندگی دوبارہ اسی ڈگر پہ آ جاتی ہے جس ڈگر پر پہلے موجود ہوتی ہے۔ اب نہ خدا یاد آتا ہے، اس وقت نمازیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اس وقت قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی لائف چینج ہوئی، پروردگار عالم نے صحت و سلامتی دے دی، انسان کا کردار مختلف ہو گیا، دوبارہ اسی چیزوں کے اندر گرفتار ہو گیا۔ کہ جب پروردگار عالم نوازتا ہے تمہیں، تم خدا کو بھول جاتے ہو، اور جب خدا کسی مصیبت کے اندر گرفتار کرتا ہے تو گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگتے ہو۔ کہ اپنی زندگی ایسے نہ بنا لینا، بلکہ تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر بیماری کے اندر ہو تو بھی خدا کو یاد کر رہے ہو، خدا سے دعا کرو کہ پروردگار اس سے مجھے شفا عنایت فرما، اور جب صحت و سلامتی مل جائے تو پروردگار کا زیادہ شکر کرو کہ پروردگار تم نے سلامتی عطا کر دی۔ جب آزمائش میں آؤ تو پروردگار عالم کو یاد کرو، پروردگار اس آزمائش میں مجھے پورا اترنے کی توفیق عنایت فرما، اور جب آزمائش سے نکل جاؤ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کو پروردگار مجھے مزید شکرانہ نعمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ انسان اپنے کردار کو اس انداز سے ڈیولپ کرے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت اطہار کا کردار ہمیں اسی انداز سے نظر آتا ہے کہ یہ زندگی وہ زندگی ہے کہ جس کو آباد نہیں کرنا بلکہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا ہے، اور اس زندگی کے اندر اپنے لیے انسان کام ضرور کرتا ہے، لیکن اہل بیت نے جو طریقہ کار بتایا کہ پہلے دوسروں کو عطا کرو، پروردگار تمہیں عطا کرے گا، اور یہ خانواد عصمت و طہارت کا ایک طریقہ کار ہے۔ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ درود پڑھی محمد وآل محمد پر۔ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایام شہزادی کونین ہیں، اور یہ ایام ہے کہ جن ایام کے اندر کائنات کے رسول کی بیٹی مدینہ کی گلیوں کے اندر اس انداز سے چلتی تھی کہ حسنین کریمین کا سہارا لیا ہوتا تھا، اور کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ کبھی بیٹھتی تھی کبھی اٹھتی تھی، سہارے سے اٹھنا بیٹھنا تھا سیدہ کونین کا۔ امام حسن مجتبیٰ کا جملہ ہے کہ جب میں اپنی مادر گرامی کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، مصلی عبادت بچھا ہوتا تھا اور ہم دعا مانگ رہے ہوتے تو میں دیکھتا تھا کہ میری ماں ہر ایک دعا میں دوسروں کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ اور جب میں نے ماں سے سوال کیا کہ اے مادر گرامی کیا سبب ہے کہ یہ دعا دوسروں کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے، کہ پہلے دوسروں کے لیے مانگا جاتا ہے تو خدا پر خود بخود ہمیں عطا کیا کرتا ہے، الجار ثم الدار، پہلے باہر والوں کے لیے دعا مانگی جاتی ہے پھر اپنے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ اہل بیت کا طریقہ کار ہے، اور یہ ذخیرہ بنتا ہے آخرت کے لیے۔ وہ ایام کے جو شہزادی کے ایام ہیں، تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ وہ ایام ہے کہ جب رسول کی بیٹی ایک عجیب کیفیت سے گزری ہے۔ وہ مصائب جو آپ سنتے ہیں ربیع الاول کی ابتدا کے اندر، وہ مصائب رونما ہو چکے، در سیدہ گرایا جا چکا، دروازے کو آگ لگائی جا چکی، سیدہ کا پہلو شکستہ ہو چکا۔ سیدہ کا پہلو شکستہ ہے، پسلیوں کا ٹوٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تہران کے اندر ایک مجلس بپا تھی، کسی شخص نے حضرت زہرا کے مصائب پڑھے، اور مصائب پڑھنے کے بعد جب مجلس برخاست ہوئی دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے شخص یقیناً یہ غم بہت بڑا غم ہے، شہزادی کی مصیبت معمولی مصیبت نہیں ہے۔ روایت کا ایک عجیب جملہ تاریخ نے لکھا ہے، یہ جملہ جو ہمارے اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ ہر روز روز عاشورہ جیسا در حقیقت قبیح جملہ ہے، غلط جملہ ہے۔ امام حسن کا جملہ ہے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسا آپ کا مصیبت کا دن ہے ویسا کسی کے مصیبت کا دن نہیں ہے۔ عاشور جیسا دن تاریخ کے اندر کوئی گزرا ہی نہیں ہے۔ اب انسان اس روز عاشور کو مختلف مواقع سے ملانا شروع کر دے، در حقیقت خود کربلا سے وہ ناانصافی کر رہا ہے کہ روز عاشور کو کسی اور مصیبت سے ملانا شروع کر دے۔ زیارت عاشورہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے وجلت المصیبہ وعظمت المصیبہ، یہ بہت بزرگ مصیبت ہے، اس کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے۔ چھٹے امام کا جملہ ہے اگر روز عاشور جیسی کوئی مصیبت ہوتی، تعبیر یوں بھی کیا گیا کہ اگر روز عاشور جیسی کوئی مصیبت ہے تو وہ مصیبت ہے کہ جب سیدہ پر دروازہ گرایا گیا۔
جب سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا، یہ مصائب رونما ہونے کے بعد شہزادی نے کس انداز سے زندگی گزاری ہے؟ مجلس برخاست ہوئی، ان صاحب سے کہا یقیناً یہ مصیبت بڑی ہے، ہر ایک غمگین ہے، جناب زہرا کے مصائب میں آپ رو رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ رو رہے ہیں؟ کہ تم نے مصائب پڑھے، تم کہہ کر گزر گئے، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ اگر کسی انسان کے جسم کے حصے کی کوئی ایک ہڈی ٹوٹ جائے، جڑ جایا کرتی ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں نا، تو پسلیاں ٹوٹنے کے بعد ہر سانس کے ساتھ درد محسوس ہوا کرتا ہے، ہر جو سانس لی جاتی ہے اس میں درد محسوس ہوا کرتا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ میری شہزادی کے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ہر سانس کے ساتھ فاطمہ زہرا نے کیسے ان مصیبتوں کو سہا ہوگا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب امیر المؤمنین مدینے کے اندر تھے اور جناب سیدہ حیات تھی، دروازہ گرایا جا چکا تھا، ایک روز امیر المؤمنین گھر میں تشریف لائے۔ شہزادی کی روش تھی، جب بھی مولائے متقیان گھر میں داخل ہوتے تھے کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتی تھی۔ ایک روز امیر کائنات داخل ہوئے ہیں، شہزادی کھڑے ہو کر استقبال نہ کر سکی، اپنے آپ کو بلند کرنا چاہا لیکن بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ روتے ہوئے کہا یا ابوالحسن مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے احترام میں کھڑی نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے کہا فاطمہ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ دیکھا فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک مرتبہ کہا سیدہ کیوں کر روتی ہو؟ کہ یا علی جب سے یہ پسلیاں ٹوٹی ہے سانس لیتی ہوں تو درد ہوتا ہے، یا علی بس میں یہ دعا کرتی ہوں اپنے بابا کی مرقد پہ جا کے۔ اور یہ جملے تاریخ نے لکھے ہیں کہ جب سیدہ کونین ختمی مرتبت کی بارگاہ میں جایا کرتی تھی اور قبر مطہرے پیغمبر کو دیکھا کرتی تھی، جاتے ہوئے جملہ کہا کرتی تھی الہی عجل وفاتی سریعا، اے میرے پروردگار میری موت کو قریب کر دے کہ اب بابا سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، یہ مصیبتیں دیکھی نہیں جاتی۔ یہ تو ایک مصیبت تھی جو جناب سیدہ پر گزری، دوسری مصیبت کیا ہے؟ دوسری مصیبت یہ ہے کہ جس کو خلاق کائنات نے صدیقہ کہا، وہ دربار میں جا کر واپس آتی ہے اور یہ جملہ کہتی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ قبر رسول پر آ کر یہ جملہ کہتی ہے۔ دو مرثیے ہیں جو شہزادی کونین نے اپنے بابا کی قبر پر اس وقت پڑھے ہیں کہ جب دربار سے واپس لوٹی ہے، اور کس انداز سے لوٹی ہے کہ واہ ابتا ابنتک تضرب وابنتک تکذب، اے میرے بابا آپ کی بیٹی کو جھوٹا کہا گیا، اے بابا آپ کی بیٹی کو مارا گیا۔ ان تمام مصیبتوں کو شہزادی کونین نے برداشت کیا۔ 75 دن یا 95 دن تک میری شہزادی سانس لیتی ہے تو درد محسوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ آخری دن آیا کہ اب آخری دن شہزادی کی کیفیت اور ہے۔ وہ سیدہ جو حسنین کے سہارے سے اٹھا کرتی ہے، جب آخری صبح نمودار ہوئی ہے، روایتیں کہتی ہیں امیر کائنات نے اس کو کوٹ کیا کہ فاطمہ صبح سویرے بیدار ہوئی ہے، گھر کے تمام کاموں کو انجام دیا ہے۔ گھر کے تمام کاموں کو انجام دینے کے بعد حسن حسین کو کہا نارا کی قبر پہ جاؤ، اور ایک مرتبہ امیر کائنات کو بلایا اپنے حجرے کے اندر، یا علی فاطمہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ کیا بات ہے؟ اے بنت رسول فرمائیے۔ ایک مرتبہ کہا میں وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کہا اے علی میری پہلی وصیت سن لیجئے، میری پہلی وصیت سن لیجئے، غسلنی باللیل ودفنی باللیل وکفنی باللیل۔ اے علی جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرے خواب میں بابا آئے تھے، بابا نے مجھے کہا تھا کہ سیدہ میں تمہیں لینے آنے والا ہوں، فاطمہ کے پاس وقت کم ہے، اے علی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہا یا علی اگر فاطمہ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو فاطمہ کو معاف کر دینا۔ امیر کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ خود مولا متقیان نے جملہ کہا اے فاطمہ اگر علی سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو علی کو معاف کر دینا۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہا یا علی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، حسن و حسین بہت چھوٹے ہیں، زینب ام کلثوم بہت چھوٹی ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے رخصت ہونے کے بعد ان چھوٹے بچوں پر مدینے والے کچھ جملے کسے، کوئی طعن کرے، کوئی تشنیع کرے۔ امیر کائنات نے کہا اے فاطمہ یہ میرے بھی بچے ہیں، آپ اطمینان رکھیے، ان کو کوئی کہنے والا نہ ہوگا۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں مدینے کے اندر آج علی جیسا شفیق باپ موجود ہے، 11 سن ہجری کے اندر فاطمہ دنیا سے رخصت ہوگی، کوئی زینب کو آ کر تماچے نہ مارے گا، کوئی کلثوم کو آ کر تماچے نہ مارے گا، کوئی حسن حسین کو آ کر کچھ نہ کہے
رہے گا، لیکن یہ اس یتیمہ کا مقدر ہے جو حسین کی یتیمہ ہے کہ ابھی بابا دنیا سے رخصت ہوا، بابا کا دنیا سے رخصت ہونا تھا کہ کوئی آتا ہے کبھی تماچے مارتا ہے کبھی تازیانے مارتا ہے، ارے بچی رخساروں پر ہاتھ رکھ کر کبھی چچا کو پکارتی ہے کبھی بابا کو پکارتی ہے، اے میرے بابا مجھے تماچے مارے جا رہے ہیں، مجھے تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہم سب کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما۔ اے میرے پروردگار جس مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے اس مجلس ادا کا انعقاد کیا ہے، پروردگار مقام معصومین میں جناب سید کونین کے ساتھ محشور فرما۔ اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دست دعا ہوتے ہیں، اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو مومن جو حاجتیں لے کر آئے بحق ظہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جناب سیدہ کے صدقے میں، ان کے بابا کے صدقے میں، ان کے شوہر نامدار کے صدقے میں، ان کی اولاد مطہرات کے صدقے میں، پروردگار ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو مستجاب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دست دعا ہے، جو روزگار کے مسائل مبتلا ہیں ان کے روزگار کے مسائل کو حل فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق حلال و طیب میں کشاد کی عنایت فرما۔ اے معبود برحق جو بے اولاد ہیں ان اولاد صالحہ عنایت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو بیمار ہے خصوص جو اس موذی مرض کے اندر گرفتار ہے، اور عمومی طور پر اہل بیت کے چاہنے ماننے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، میرے پروردگار بحق ظہرا تمام مریضوں کو شفا یابی عنایت فرما۔ انتقام میں جناب سیدہ کے مصائب کے انتقام دے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ماتم حسین سے پہلے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص مرحومہ زاہدہ بانو نایانی اور گوجانی خاندان جتنے مومنین یہاں پر موجود ہیں ان تمام کے خاندان کے تمام مومنین کو شامل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ حق مانگنے جو زہرا، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں، بابا کے کلمہ گویو میں ہی تو فاطمہ ہوں، پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت
غربت علی ہے۔ سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا۔ افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں۔ صدیقہ سب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر، ہاتھوں کو اپنے اکثر کہتے تھے ملک حیدر۔ خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا حسن المصطفى، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا طيب الغربة، السلام عليك يا معين الخلفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس ورئيس النفوس أيها المدفون بالفردوس، السلام عليك يا خلفاء ومعصوم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 الفجر الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مصدر الإيمان، السلام عليك يا شريف القرآن، السلام عليك يا قاضي القرآن، السلام عليك يا إمام الجمال، عزل الله فرجك وسعد الله مخرجك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.